السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور 13 رمضان یعنی کہ 13واں روزہ گزر رہا ہے۔ بڑی جلدی سے یہ مہینہ پایۂ تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ اہل ایمان اللہ کے بندے جو اس ماہ مبارک سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہو رہے ہیں اور اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے، اس کے غضب سے بچنے کے لیے دن رات بھرپور کوشش اور محنت اور تگ و دو کے ساتھ یہ لیل و نہار گزار رہے ہیں۔ دن کے روزے اور رات کے قیام اللیل، نماز تراویح، سحری، افطاری، دیگر کئی قسم کی نفلی اور فردی عبادات کو اللہ کی توفیق سے سنت کے مطابق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے سب بندوں کو معاف فرما دے اور ان پر راضی ہو جائے۔ اللہ اس ماہ مبارک کے تقاضے پورے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے رمضان اور دعا، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں پر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر خیر فرمایا، پھر روزوں کے احکام و مسائل کو بیان فرمایا، اس کے ساتھ ہی مسئلہ دعا کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ دعا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی ابتدا میں بھی سورہ بقرہ کا دوسرے پارے کا جو رکوع ہے، جس میں رمضان المبارک کے احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں، ابتدا میں بھی رمضان المبارک کے احکام و مسائل، دعا کے بعد بھی رمضان مبارک کے احکام و مسائل، بیچ میں لا کر اللہ رب العالمین نے مسئلہ دعا کو بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کا ماہ رمضان المبارک کے ساتھ بہت ہی خاص تعلق ہے کہ روزے دار روزے رکھتے رکھتے جب اس مرتبہ مقام کو پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے لبوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں۔ ایسے ہی آج 13واں روزہ ہے، تو ایمان والے ابتدا سے ہی روزے رکھتے رکھتے اللہ کا تقرب، اس کی رضا کو حاصل کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب رب تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے لاچار بندے، میرے دکھی اور گناہگار بندے
اور میرے ایسے بندے جو مجھ پر ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عبادات کرنے والے ہیں، وہ میرے متعلق سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا حاجت روا مشکل کشا کہاں پر ہے، ہمیں بتلایا جائے اس مسئلے کا جواب۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کے جواب کا ذکر خیر قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میری ذات کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو انہیں بتلاؤ فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے بڑا ہی قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تو کتنا قریب ہے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دعا کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی سمجھتے چلے جائیں کہ جو ذات باری تعالیٰ بلحاظ صفات کے اپنے بندوں کے اتنا قریب کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ بتلائیے کہ اس رب کو پکارنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت، کسی سہارے کی ضرورت، کسی کی تفعیل کہنا کہ فلاں کے واسطے، فلاں کی تفعیل، فلاں کی وجہ سے، یہ عقیدہ رکھنا یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے آپ رب تعالیٰ کو نہیں پکار سکتے۔ پھر مثالیں دینا، جی مکان کے اوپر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتا ہے، بڑے آدمی کو ملنا ہو چھوٹے افسر سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، کیسی یہ لا یعنی بے وقوفانہ اور عجیب باتیں ہیں۔ وہ خالق کائنات ہے بھائی، وہ رب تعالیٰ ہے، اس کو آپ ایسی مثالوں کے ساتھ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن کچھ شرائط ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، پورا بھی کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ سیدھی سی بات ہے، میرے احکامات، میری باتوں پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ میرے احکامات، میری باتیں، میری تعلیمات، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھ پر یقین کر لو، تمہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہے گا، لعلہم یرشدون، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دو باتیں ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات پہ یقین، اور اس کے احکامات کی پیروی۔ ان دو باتوں کا اس آیہ مبارکہ نے ہمیں بتلایا کہ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کریں اور رب تعالیٰ تمہاری تمام کی تمام دعاؤں کو، التجاؤں کو، پکاروں کو سنیں گے بھی اور قبول بھی فرمائیں گے۔ تو دعا جو ہے یہ ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح جنگ کے اندر ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک مومن کے پاس دعا ایٹم بم ہے۔ دعا بہت طاقت والی چیز ہے۔ جب اس ادب کے مطابق، ان ہدایات کے مطابق، اس رہنمائی کے مطابق رب کو پکارا جائے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات سے آگاہ کیا ہے۔ دعا کے ذریعے ایک مومن آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات پاتا ہے۔ تو دعا جو ہے، دعا کا لفظی معنی پکار
رب کے سامنے رب کو پکارنا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں بہت زیادہ اہمیت، فضیلت، دعا کے آداب، مانگنے کا سلیقہ قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ جو مجھے پکارے گا نہیں، مجھ سے مانگے گا نہیں، اس کو رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، سورۃ المؤمن ہے، پارہ نمبر 24 ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرتے رہو، یعنی مجھ سے مانگتے رہو۔ تمہیں کسی بھی ضرورت کی تمنا ہے، مجھ سے پکارو، مجھ سے مانگیں آپ۔ تو ان الذین یستکبرون استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، لیکن وہ لوگ جو مجھ سے مانگتے نہیں، مجھے پکارتے نہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، انہیں عنقریب ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ ایک مسئلہ اور واضح ہوا کہ اللہ سے مانگنا جو ہے یہ عبادت ہے، جیسے روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، نمازیں پڑھنا عبادت ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عبادت ہے۔ ایسے رب سے مانگنا، اس سے دعائیں کرنا، التجائیں کرنا بھی عبادت ہے۔ اور ہر عبادت کے طریقے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں، حج کیسے کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں۔ تو یہ دعا کرنے کے بھی کچھ سلیقے ہیں، تو وہ احترام ہیں، ایسے نہیں چھوڑ دیجیے کہ تم دعا مانگو۔ رب نے آگے طریقہ بھی بتلایا ہے، سلیقہ بتلا دیا، سمجھا دیا کہ رب سے کیسے مانگنا ہے۔ تو بہرحال انسانیت پر سب سے پہلے جس عبادت کی ادائیگی کا حکم ہوا وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ رب سے مانگنا ہے۔ وہ رب سے، آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ تو قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے جب انہیں اللہ کے حکم سے اللہ نے انہیں جنت میں بسایا تھا، شیطان کے ورگلانے سے پھسلے، دنیا میں بھیجا گیا، تو اماں حوا کہیں اور ہے اور بابا جی آدم کہیں اور ہیں۔ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ جانتے ہیں، یہ واقعات بیان ہوتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس عبادت کا حکم دیا وہ کیا تھی؟ وہ کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اتنی پیاری جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے، آدم کی ساری اولاد کو آنی چاہیے، آتی ہے نا سب کو، آدم کی ساری اولاد کو یہ دعا آنی چاہیے۔ کہا گیا کہ اے اللہ غلطی ہو گئی ہے، بندے کا کام ہے کہ غلطی پہ اصرار نہ کرے، جو اصرار کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، نہیں مانگتا، غلطی کو مانتا نہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جیسے شیطان ہوا۔ جو عاجزی میں آ جاتا ہے، خشوع میں آ جاتا ہے، جھک جاتا ہے، رب سے مانگتا ہے، ندامت اختیار کر لیتا ہے، وہ رب کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے، بلند و بالا ہو جاتا ہے، رب کا تقرب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلی عبادت جس کا حکم ہوا وہ کیا ہے؟ رب سے مانگنا۔ اللہ ہم سے غلطی سرزد ہوگی، اگر اللہ جی آپ نے ہمارے اوپر رحمت نہ کی، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، تو ہم بڑے نقصان میں ہوں گے، ہم بڑے نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ یعنی رب کی رحیمی کا سوال، مغفرت کا سوال، اور اپنے اوپر شرمندگی بھی ہے
کہ ہم کیا کر بیٹھے، اتنا بڑا نقصان کہ جنت سے ہمیں نکالا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں آتا تمہارا باپ بھول گیا تھا تم بھی بھول جاتے ہو، تمہارا باپ بھولا تم بھی بھول جاتے ہو۔ کل بنی آدم خطاء خیر خطائین التوابین، لیکن بہترین گناہ گار خطا کار وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے تو رب سے معافی مانگ لے، رب کو راضی کر لے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو میرے اوپر درگزر فرما اور مجھے ایسے نہ رکھ کہ میں بہت زیادہ نقصان اٹھاؤں اور تیرے ہاں میرا مرتبہ مقام گر جائے۔ اللہ مجھے عزت والی اور وقار والی زندگی چاہیے، ایسی زندگی کہ تو میرے اوپر راضی ہو جائے، مجھے معاف فرما دے۔ تو بھائی رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا بھی کوئی ہونا، کیا دے گا وہ، کیا آپ کو دے سکتا ہے؟ ایک چیز دے گا، ایک دن دے گا، 2 دن، کیا دے گا؟ کچھ نہیں دے سکتا۔ اور اب مانگیں گے بھی دوبارہ تو وہ ناراض بھی ہو جائے گا، دھدکار دے گا، میں نے تیرا ٹھیکہ لے رکھا ہے، تیری ساری ضروریات میرے ذمے ہیں۔ حتیٰ کہ ماں باپ کہہ دیتے ہیں تم بڑے ہو گئے، محنت کرو، تیری ساری زندگی بوجھ میں تیرے اٹھاؤں گا۔ رب تعالیٰ وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے وہ روٹھ جاتا ہے۔ لوگوں اپنے رب کو مناؤ، رب سے نہ مانگا جائے تو رب روٹھ جاتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے نہیں مانگ رہا، میں نے تو اسے اپنے لیے پیدا کیا تھا کہ میری عبادت کرے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میری عبادت میں زندگی صرف کرے گا۔ یہ میرے سے لامے پھر رہا ہے، کبھی اس قبر پہ، کبھی اس مزار پہ، کبھی وہاں، کبھی یہاں، کبھی کہاں۔ ان کو پکارتا ہے جو کبھی بھی اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اس کی پکار سے وہ غافل ہیں۔ اس کو بھولا ہوا ہے جو کبھی جواب دیتا ہی نہیں، اس سے دور ہے جو کبھی جواب دیتا ہی نہیں۔ کہاں آیا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں، رب سے سوال نہیں کرتا، رب تعالیٰ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کہی ہے آمنہ کے لال در یتیم، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ ہماری دعائیں پتہ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ ہم جلد باز ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں، ہم دین کے مطابق دعائیں کرتے ہی نہیں۔ رب کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ نمل میں پارہ نمبر 20 میں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ اکبر۔ کون ہے جو بے بسوں کی سنتا ہے؟ کون ہے جو لاچاروں کی سنتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے دکھ درد اور غموں کو دور کرتا ہے کوئی؟ اللہ اکبر۔ بندہ مومن دیکھ تیرا رب کیا کہہ رہا ہے، گنہگارو خطا کارو، بے بسو بے کسو، غموں میں ڈوبے ہوئے ہو، امتحان در امتحان، آزمائشوں پہ آزمائشیں، پریشانیاں در پریشانیاں، کون ہے جو تمہاری پکاروں کو سنتا ہے اور تمہیں پھر زمین کی جانشینی بھی عطا کرتا ہے، بادشاہت بھی دیتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اور تم اللہ، وہ اللہ جو زندہ زندگیاں دینے والا ہے، اس کو چھوڑ کر تم قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، جو تمہاری ہی طرح کے بندے تھے، تمہاری پکاروں سے وہ بے خبر ہیں،
انہیں خود پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. دعا کرنی ہے، ساتھ اپنا عقیدہ بھی درست کریں. عقیدہ اگر تمہارا کفریہ رہا، شرکیہ رہا، تو رب کے ہاں پکڑے جائیں گے. دعا ہمیں رب کے ساتھ جوڑتی ہے. دعا ہمارا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرتی ہے، ایمان بڑھاتی ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین. وہ اللہ زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، زندگیاں دینے والا ہے. اسی کو پکارنا بس، کسی اور کا نہیں، صرف اللہ کے بنے. اللہ صرف اسی کو پکاریں. فادعوہ، اسی سے دعائیں کریں. مخلصین لہ الدین، خالص دین کے ساتھ. جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کو پکاریں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، انہوں نے اس کائنات میں کچھ بھی پیدا نہیں کیا. اس کائنات میں ایک ذرے کے بھی وہ مالک نہیں ہیں. ایک ذرے کو پیدا کرنے والے وہ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جنہیں تم مجھے چھوڑ کر پکارتے ہو، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. اموات غیر احیاء، وہ تو خود مردہ ہیں، زندہ نہیں. انہیں خود پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. ومن اضل ممن یدعو، دوسری جگہ پہ فرمایا اس شخص سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے. ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ. یہ سورہ احقاف ہے، پارہ نمبر 26. اس شخص سے بڑا بے وقوف، احمق، بدبخت کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو ان کی پکار کا جواب دیتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. قیامت تک کے لیے وہم عن دعائہم غافلون، اس کی دعاؤں سے تو وہ بے خبر ہیں. تو بھائی رب سے مانگنے کے لیے عقیدہ کا درست ہونا ضروری ہے، فرض ہے. دعا کے اندر میں ایک بات سمجھ لیں، رب تعالیٰ سے مانگا جائے تو رب کا تقرب ملتا ہے، رب کی رضا ملتی ہے، اس کی نعمتوں کا حصول ملتا ہے. اگر رب کو چھوڑ کر غیر اللہ سے پکارا جائے تو انسان مشرک بن جاتا ہے. انسان ایسا عقیدے سے بہل جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے. اور مشرک وہ ہے جس سے اللہ کو بڑی نفرت ہے، اللہ کو بڑی نفرت ہے. ایسی نفرت کہ جس کا خاتمہ شرک پر ہوا وہ سیدھا جہنم میں گیا. اس کے لیے کسی کی شفاعت، سفارش وغیرہ قبول نہیں کی جائے گی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. وہ اللہ کا دشمن ہے. تو لہٰذا صرف اللہ سے پکارنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ اکبر. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا. نبی کی دعائیں، نبی کا رب سے مانگنا، نبی کا رب کو پکارنا، یہی عظمت ہے. رب سے مانگنے سے عظمت ملتی ہے، شان بڑھتی ہے، مقام بڑھتا ہے، رب خوش ہوتا ہے. سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ اللہ کی نگاہوں میں مرتبہ مقام والا وہ شخص ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ بندہ ہے جو رب سے مانگتا ہے، رب سے مانگتا ہے. تو اپنے دل سے ہی پوچھ لیجئے کہ آج 13 رمضان گزر چکی ہے، کتنا رب سے مانگا ہے. کو آدھے گھنٹے کی دعا ہو تنہائیوں میں،
سحری کے وقت، افطاری کے وقت، صبح و شام، میرے خیال میں اللہ ماشاء اللہ وہی رسمی دعائیں، ہاتھ ایسے، منہ مولوی صاحب کی طرف یا آسمانوں کی طرف، ادھر ادھر، دل غافل، نہ نگاہیں سیدھی نہ دل سیدھا۔ میرے خیال میں اس شخص سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں، حماقت ہے، بے وقوفی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، دعاؤں التجاؤں کی قبولیت کا مہینہ، اتنی بابرکت راتیں اور دن لیل و نہار گزر رہے، لیکن ہم پھر بھی رب سے نہیں مانگتے۔ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، غیروں سے مانگنا ہمیں آتا ہے، بھیک کیسے مانگنا ہے، غیروں سے سامنے دامن پھیلا رہا، عزت نفس کو پامال کرنا آتا ہے، رب تعالیٰ سے مانگنا نہیں آتا، نہ ہم اس سے مانگتے ہیں، اس لیے ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ کس کے اوپر یقین نہیں؟ جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا، سپر پاور ہے، طاقتوں والا، قہار ہے، جبار، اس کو نہیں پکارتے۔ اللہ اکبر۔ دعا ایک ایسی طاقتور چیز ہے جو تقدیر کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے، تکرار کے ساتھ، مسنون طریقے کے ساتھ رب تعالیٰ کو منائیں، رب تعالیٰ سے مانگیں، میرا اللہ اپنے مومن بندے کی ارمان کو پورا کر دیتا ہے، تقدیر کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے بندے، تو نے میرے سے مانگا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بھی، تو مجھ پہ ایمان لایا ہے، تو مجھ سے مانگا ہے، کبھی نامراد نہیں رہے گا۔ رب سے مانگنے والے کبھی نامراد نہیں ہوا کرتے، لیکن جو رب کو چھوڑ کر ادھر سے نہ ملا تو اس کے ہری پہ چلے جائیں گے، ادھر سے نہ ملا تو ادھر چلے جائیں گے، ادھر سے نہ ملا تو ادھر چلے جائیں گے، وہ ساری زندگی پھرتے رہتی ہیں، خیر نہیں ملتی، خیر ادھر سے ملنی ہے، رب تعالیٰ سے خیر ملنی۔ فرمایا تمہاری تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا بدل سکتی ہے، دعا وہ ہے جو رب تعالیٰ سے مانگا جائے۔ دعا جو ہے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اور جس کو توفیق مل گئی، میں کہتا ہوں توفیق مل گئی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، توفیق مانگا کریں، اللہ یہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رمضان کا مہینہ دیا، اللہ تیری بے حساب رحمتیں برکتیں میرے اوپر ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرے اوپر، میرے والدین پر، اللہ اکبر، اللہ، توفیق مانگا کریں۔ وما توفیق، پورے قرآن پاک میں اللہ نے ایک مرتبہ کہا وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی اعانت، مدد جس کو مل جائے، فرمایا جس کو رب سے مانگنے کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل گئے، اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل گئے، فتحت لہ ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، جس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل گئے، رب سے مانگنے کی اللہ نے اسے توفیق دے دی، اس سے پھر مانگنا کیا چاہیے؟ سب سے عظیم دعا ہے، سب سے بڑی دعا ہے، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو رب سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو رب تعالیٰ سے عافیت مانگا کرے۔ عافیت، حافیت کا مطلب کیا ہے؟ مال، جان اور اولاد کی حفاظت، مال، جان، اولاد کی حفاظت، صحت کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جان، تایا ابو سیدنا عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ، بھتیجے مجھے کچھ بتلاؤ، میں اللہ سے کیا مانگوں، مجھے کلمات سکھلا دے، میں رب کس سے کیا مانگوں؟ کہا تایا جی اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کریں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔
تھوڑے دن گزرے پھر آ گئے، بھتیجے کیا مانگوں اللہ سے؟ کہا اللہ سے عافیت کا سوال کیا کر۔ کہا پھر گئے، یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، مجھے بتلاؤ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ بار بار آ رہے تھے۔ تو میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ درست کیجئے، عقیدہ توحید سیکھ لیجئے، اصلاح کیجئے اپنی۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تایا تجھے کیا مانگنے کی ضرورت ہے، تو میرے سے مانگا کر، تجھے کیا ضرورت ہے، کیا رب سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ تمہیں تعویذ دے دیتا ہوں، بازو کے ساتھ باندھ لو، بس تمہارے معاملہ درست ہو جائیں گے۔ نہیں، اپنے تایا کو، جو عباس ہیں یہ اہل بیت میں سے اہم ترین شخصیت ہیں، آپ کے تایا جان لگتے ہیں، کہا تایا جب بھی مانگنا ہے صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ہے۔ آپ نے اپنے اہل بیت کو، گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، صحابہ کو رب سے مانگنے کی عادت ڈالی۔ کہیں نہیں کہا کہ یہ تعویذ لے لیں، فلاں پہ سے مانگ لیں، فلاں سے یہ چیز لے لو، فلاں سے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کہا رب سے مانگنا ہے، جب بھی مانگنا رب سے مانگنا، جو بھی مانگنا رب سے مانگنا ہے۔ توحید۔ حالی کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدمی ہے، مقروض ہوں، قرضے کے لیے مدد فرما دے، اعانت کر دے، کسی سے تعاون لینا، یہ تو شرعی طور پہ جائز ہے نا۔ تو کہنے لگے میں تمہیں وہ دعا نہ بتلاؤں جو آمنہ کے لا در یتیم جناب محمد رسول اللہ نے مجھے سکھلائی تھی، وہ مانگا کر، تیرے اوپر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا میرا اللہ اتار دے گا۔ تو نے پکارنا ہی اس کو ہے جو خالق پوری کائنات کا خالق و مالک، سباب تو اس نے دینے۔ کہا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا مانگا کر، میرا اللہ تیرے سارے قرضے اتارنے کا سبب مہیا فرما دے گا۔ علی کو ماننے والے بڑے ہیں، لیکن علی کی توحید پہ کم ہے۔ علی کو مشکل کشا کہنے والوں، جناب علی نے یہ نہیں کہا نعت علی مجھے پکارا کر، ماں میں زامر باندھ لے تجھے خیر مل جائے گی، تمہیں یہ فلاح مل جائے گی، وہ ہو جائے گا۔ کہا نہیں، اللہ سے مانگ، یہ دعا پڑھتا جا، رب سے مانگتا جا، میرا رب تیرے قرضے اتارنے کا سبب مہیا فرما دے گا۔ کس کے ساتھ جوڑا؟ کس کے ساتھ جوڑا؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ سب امیدیں کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ سب امیدیں کس کے ساتھ؟ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ہیں۔ اپنے آپ کو گنہگار، خطا کار، کمزور سمجھتا ہے، لیکن جس کو تو پکارتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں میرا اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دعا مانگنے والا جب بھی اللہ سے مانگتا ہے خیر ہی ملتی ہے، نفع ہی ملتا ہے۔ رب سے مانگنے والے کو نقصان نہیں ہو سکتا، رب سے مانگنے والا بے مراد نہیں ہو سکتا۔ رب سے مانگنے والا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مایوس ہو جائے۔ اگر تم مایوس ہوتا ہے تو تیری اپنی عقل ہے، رب سے مانگنے والے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ مکمل یقین کے ساتھ رب سے مانگا کریں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان اللہ حی قریب یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ فرمایا تمہارا وہ رب ہے، عزت والا ہے، تکریم والا ہے، کہ جب بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے۔ اور مانگنے والوں رب سے مانگیں گے نا، کیسا مہینہ گزر رہا ہے یار، رب سے مانگیں، رب سے مانگیں۔ میرا اللہ کبھی تمہیں تانا نہیں دے گا اتنی دیر کہاں پہ رہا ہے، دیر سے آیا ہے، کبھی تانا نہیں دے گا۔ تو جب کہ تو نے کہنا یا اللہ، یا رحیم و کریم میرے اللہ، رب تعالیٰ نے کہنا ہے میرے بندے بتلا کیا تیری التجا ہے، کیا تیری دعا ہے، تیری تمنا ہے، تیرے آنے میں دیر، اس کی عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے، اور اتنا دوں گا کہ کمی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اور دعا کا ادب احترام بھی یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو
سب سے پہلے جو ہے وضو بھی ہونا چاہیے، قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے، یہ حدیث سے ساری چیزیں ثابت ہیں۔ لیکن وہ دعائیں جو روزمرہ ہم پڑھتے ہیں، واش روم میں جانے کی، آنے کھانے سے پہلے وغیرہ، لباس پہننے کی، دودھ پینے، کھانا پینے وغیرہ کی، ان کے لیے تو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے اہتمام کرنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگنی، دعا کرنی ہے، تو 2 نفل بھی پڑھیں اور وضو کی حالت میں اور ساتھ قبلہ کی طرف رخ کریں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جی بھر کے تعریفیں کریں، جی بھر کے تعریفات، اس کی حمدیں، ثنائیں، کبریائی بیان کریں، اور کچھ بھی نہیں آتا قل هو اللہ ہی پڑھا جائے، بار بار پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک و الہکم الہ واحد، پڑھتے جائیں۔ جو آتے ہیں اللہ کی تعریفات کے کلمات، حمد و ثنائیں، وہ پڑھتے چلے جائیں۔ جب پڑھ لیں جی بھر کر پڑھیں، بار 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 پڑھیں رب تعالیٰ سے، پھر میرے اور آپ کے دلوں کی بہا جناب محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ درود شریف پڑھ لیں۔ جب تم نے درود شریف پڑھ دیا نا تو کیا کہنا، بات بن جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ حدیث میں آتا ہے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک آمنہ کے لال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف نہیں پڑھا جاتا، تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جاتی ہیں، معلق رہتی ہیں، قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ کون کہتا ہے کہ اہل الحدیث درود کے منکر ہیں؟ اور بھائی ہم تو کہتے ہیں وہ دعا ہی نہیں جس میں درود شریف نہیں ہے۔ رب سے لینا پہلے اس کے پیغمبر پہ درود شریف تو پڑھ، درود پڑھ، لیکن ہم کہتے ہیں مسنون پڑھا کر، اپنی طرف سے نہ پڑھ، مسنون پڑھ جو آمنہ کے لال نے درود شریف سے کھلایا، درود پڑھ، اللہ کے حمد ثنائیں کر، پھر کیا کرنا ہے، پھر اپنے لیے اللہ اکبر، پھر معافی مانگ، اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، گناہوں اپنے لیے آنسو بہا، رو رب کے سامنے گریہ زاری کر، اللہ اکبر۔ جیسے جیسے تو رب تعالیٰ کے سے معافی مانگے گا، ویسے ویسے اللہ کی رحمتیں تیرے قریب در قریب ہوتی چلی جائیں گی۔ جب تو گناہوں کی معافی مانگ لے، اب مانگ سل توتا، مانگ جو مانگے گا میرا رب تمہیں عطا کرے گا۔ مانگنے والا تو ہوگا رب تعالیٰ سے۔ اسی طرح تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا تھا، قوم نے کہا کہ حالات بڑے بگڑ چکے، کہ سالی آگی، اولادیں نہیں پیدا ہو رہی، اور باغات میں پھل نہیں آ رہے، بارشیں رک چکی ہیں، مسئلے مسائل بڑے بکھر چکے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں ہر زبان پہ حالات بڑے بگڑ گئے، حالات بڑے بگڑ گئے، لیکن یہ نہیں کہتا میں خود بھی بگڑا ہوا ہوں، میں بھی رب کے سامنے نہیں آتا، میں بھی کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے رب سے استغفار کرو، بلا شبہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، اور خوب پے در پے مال بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی پیدا انشاءاللہ، باغات میں اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں برکتوں کا نزول ہوگا۔ استغفار کرنے سے، استغفار کو لازم پکڑنے سے، معافی مانگنے سے بارشیں بھی برستی ہیں رحمتوں والی، جن سے فصلیں اگتی ہیں، بہار آتی ہے، اور اللہ اولاد بھی عطا کرتا ہے، اللہ قرضے بھی اتار دیتا ہے، اللہ غموں کو دور کر دیتا ہے، ساری چیزیں اللہ استغفار کی برکت سے دے دیتا ہے۔ تو مانگو، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دو، مانگو رب سے، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ، کبھی مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے۔ اللہ اکبر۔ تو دعا کی ترتیب بھی میں نے بتلائی کہ سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں، پھر والدین کے لیے مانگیں، اور عزیز و اقربا کے لیے مانگیں، اساتذہ کے لیے مانگیں، قوم و ملت کے لیے مانگیں۔ یہ ترتیب ہی تھوڑی سی سیٹ کر لیں۔ حدیث قرآن پاک میں آتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا رب مجھے معاف فرما، میرے ماں باپ کو معاف فرما، وللمؤمنین، تمام مومنوں کو بھی، حساب کے دن سرخرو کرنا، ان سب کو معاف فرما دینا۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا یہ سلیقہ ہے، اور اس سے یقین کے ساتھ مانگیں، پختہ یقین کے ساتھ، جلد بازی نہ کریں، دل غافل کے ساتھ نہ مانگیں۔ وَادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُم مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، یقین کے ساتھ کہ رب سے لینا ہے، انشاءاللہ وہ کبھی بھی آپ کو نامراد نہیں لٹائے گا۔ اور یقین کے ساتھ مانگیں، دل غافل کے ساتھ، ہاتھ ادھر ہو منہ ادھر ہو،
ایسے دل غافل سے مانگی کہ دعاؤں کو رب منہ پہ مارتے ہیں، اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اور دعا کو کم از کم 3 مرتبہ دہرانا بھی حدیث سے ثابت ہے، اور یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیں، اور اللہ کے نام اسماء حسنہ کا جو وسیلہ واسطہ ڈال کر بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ نیک اعمال جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں ان کا بھی آپ وسیلہ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کچھ اوقات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا میں اللہ رب تعالیٰ سے کیا مانگوں جب مجھے یہ رات اللہ عطا کر دے؟ فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ سے معافی کا سوال کرنا۔ اسی طرح رات کے پچھلے سحری کے ٹائم جب ہم اٹھتے ہیں سحری کھانے کے لیے اور 10-15 منٹ پہلے اٹھ جایا کریں، رب کے سامنے گڑ گڑایا کریں، وہ برکتوں والا ٹائم ہے، رحمتوں والا، دعاؤں کی قبولیت والا، تمہارا خالق و مالک حاجت روا مشکل شاہ آسمان دنیا پہ آ کر صدائیں لگا رہا ہوتا ہے، آؤ حل من مستغفر حل من مستشف حل من مسترزق، شفا چاہنے والوں گنہگاروں خطا کاروں، آؤ میرے سے مانگو میں تمہاری پکار کو پکارات کو سنوں قبول کروں تمہیں عطا کروں۔ لیکن ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں بے خبر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے زمزم کا پانی پیتے ہوئے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور جب لڑائی جھگڑا دشمن کے ساتھ کافر کے ساتھ اس وقت اللہ دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو یا دوپہر ہو یا رات کے 12 بج چکے ہوں، جب بھی پکارتے ہیں میرا اللہ دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ سنتا ہے قبول فرماتا ہے۔ اور روزے دار روزے کی حالت میں دعا کرنا، یہ تو مستجاب الدعوات بندہ بن جاتا ہے، لبوں کو حرکت دے میرا رب سنے گا قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی یہ دعاؤں کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر لے، اللہ ہمیں ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ چاند کی اعلانات ہیں، اختصار کے ساتھ میں کر دیتا ہوں تو توجہ سے سماعت فرمائیے۔ پرسوں میرے خیال میں اتوار ہوگا انشاءاللہ الرحمن، بروز اتوار بعد نماز ظہر 16 مارچ بروز اتوار بعد نماز ظہر یہاں پہ بیان ہوگا ہر دل عزیز شخصیت عالمی شہرت یافتہ مولانا ناصر مدنی صاحب۔ مولانا ناصر مدنی صاحب کا یہاں پہ بیان ہوگا نماز ظہر کے بعد۔ نماز ظہر یہاں پہ 1 بجے ادا کی جاتی ہے۔ تمام احباب اس پروگرام میں شریک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب بھی حاصل کریں۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ درس قرآن سننے کے لیے نیت کیا کریں، اللہ حج عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ خود بھی آئیں گے انشاءاللہ، کہ خیر آئیں گے نا انشاءاللہ، خود بھی آنا، گھر والوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، خواتین کو، سب کو لے کر آنا۔ بہترین انتظام ہوگا، بیان میں انشاءاللہ بڑا مؤثر ہوگا۔ ہر دل عزیز شخصیت انشاءاللہ اچھا بیان ہوگا۔ انہیں انشاءاللہ ہم کوئی بھی عالم آتے ہیں سب سے پہلے انہیں بتلایا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس حوالے سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو مفتی عتیق الرحمان صاحب کی گفتگو تھی فتنہ دجال کے بارے میں، اس قدر زبردست اور جامع گفتگو تھی کہ لوگ آشش کر رہے تھے، اور پوری مسجد الحمدللہ بھری ہوئی تھی کہ ایک بندہ بھی شاید باہر نہ گیا ہو۔ تو انشاءاللہ ہمارے پاس جو بیانات ہوتے ہیں الحمدللہ بہترین قرآن و سنت کی روشنی میں بیانات ہوتے ہیں، آیا کریں، مسجد کو دوبالا کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ آپ کے گھروں کو ہی نہیں آپ کی زندگیوں کو آباد کر دے گا انشاءاللہ۔ دعائیں لینے والے بنیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ اسی طرح اس رمضان میں 27ویں رات کا بڑا عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے، باران رحمت عنوان ہے اس پروگرام کا، باران رحمتوں کا نزول، سبحان اللہ۔ اور تقریب قرآن پاک کا نماز تراویح میں اختتام، اور ساتھ ان حفاظ کرام کی دستار بندی جنہوں نے یہاں اس سال تقریباً 14 بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، انہیں انعامات سے نوازا جائے گا، اسناد وغیرہ ڈبلوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ تمام معاونین منتظمین، تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کے اس ادارے کے جتنے بھی معاونین ہیں، سب اہل احباب کو درخواست ہے کہ 27ویں کی رات ہمارے پاس گزاریں، افطاری بھی کریں، صبح سحری بھی کریں، اور دعاؤں میں شریک ہوں انشاءاللہ، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ اور اس میں بیان ہوگا علامہ حشام الہی ظہیر،
شہید ملت علامہ احسان علیہ شہید رحمۃ اللہ کے فرزند علامہ حشام الہی ظہیر کا بیان ہوگا، اور دوسرے جو ہیں علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب جو ہیں ان کا بیان ہوگا، مفتی عبدالقیوم ظہیر صاحب کا انشاءاللہ۔ اسی طرح جو ہے اس ادارے کے ساتھ آپ کا تعاون ہمہ وقت جو ہے الحمدللہ آپ مجھے اس ادارے کے لیے توجہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا خرچ کیا قبول فرمائے، ماں جان میں مزید اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ سے عمل کو بنائے، اور رہتی دنیا تک اللہ اس ادارے کو آباد رکھے، شاداب رکھے، اور اللہ اس کو اور برکتوں سے نوازے۔ فی بچے کا خرچہ 6,000 روپیہ ماہانہ ہے، تو ادارے کے لیے خوب آپ جو ہے تعاون کیجیے۔ حفظ القرآن، تجوید القرآن کے لیے بھی داخلے بھی جاری ہیں۔ اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے بہترین یہاں پہ انتظام ہوتا ہے، ساری افطاری کا اور دروس کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ جو بھائی خواتین و حضرات یہاں پہ اعتکاف بیٹھنا چاہیں وہ قاری عثمان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آخری اعلان ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، چند دن پہلے مجھے ملے، یہاں پہ نماز پڑھنے آئے تھے، غالباً پچھلے جمعے ملے یا اس سے پچھلے جمعے ملے ہیں، اور دفتر میں بھی کافی دیر میرے پاس بیٹھے رہے کہ ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں قرآن پاک کا۔ وہ ایسا میں نے کہا ترجمے کلاس ہمارے پاس ہو رہی، کہہ رہا میں نے بحری اکاؤنٹ سے آنا ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، آپ آن لائن نہیں کر دیتے کہ جب میرا ناغہ ہو جائے تو میں میری کلاس جو ہے وہ آن لائن میں لے سکوں؟ لیکن وہ اللہ کا بندہ اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ محسن بھائی، اللہ تعالیٰ مواحد، راسخ العقیدہ، رحم دل، خوش اخلاق، کئی صفتوں کے حامل تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، تقریباً 45-46 سال 47 سال کی عمر ہوگی ان کی اندازہ ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، عمران خان عبدالکبیر کے والد ہیں، جن کے بچے نے یہاں پہ قرآن پاک حفظ کیا اور کٹار بند روڈ پہ تراویح بھی سنا رہا ہے الحمدللہ۔ ان کے وہ کزن تھے، انہوں نے درخواست کی ہے میرے بھائی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی جائے۔ انشاءاللہ ہم نماز جمعہ کے فوراً بعد جو ہے غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، سب بھائی اس میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اللہ مل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تمام فوش و دغان کو معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے، جو دکھی ہیں پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔